بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آج کی ویڈیو امپورٹنٹ بہت ہے، بہت ساری اہم چیزیں اس میں آنے والی ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کا جو غم و غصہ ہے جس کا آپ اظہار کر رہے تھے، آپ کی بات بالکل جینوئن ہے، ٹھیک کہہ رہے ہوں گے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ بندے جو ہے وہ جن کا میں نے نام لیا تھا وہ آپ حق اور سچ کی بات کرتے ہیں، لیکن میرے کچھ سوال بہت عوامی ہوتے ہیں، ان کے اوپر میں اسامہ صاحب سے ان کی ان پٹ لیتا ہوں کہ اسامہ صاحب ان کا جواب دے سکے. اسامہ صاحب کو کہتے ہیں دھونا ہوتا ہے، تو اسامہ صاحب ان کو زیادہ اچھے طریقے سے دھو لیتے ہیں. اس میں بہت سارے سوالات یوٹیوب پہ نیچے کمنٹس میں آ رہے ہوتے ہیں، جب میں کمیونٹی میں جا کے پوسٹ کرتا ہوں وہ یہ سوال وہاں بھی آ رہے ہوتے ہیں. ناظرین ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا کیونکہ ہم ایک مشن کے ساتھ اس چینل پہ موجود ہیں. اسامہ صاحب کے ساتھ میں کنٹینیوسلی ویڈیوز بنا رہا ہوں اور ویڈیوز کا مقصد آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. ناظرین اب آتے ہیں آج کی ویڈیو کے اوپر. اسامہ صاحب سے میں انپٹ لیتا ہوں. ناظرین کیا علی امین گنڈا پور بدلہ لے گا؟ گولی کا جواب اب کیا ہوگا؟ اور کیا ایک اور لانگ مارچ ہوگا؟ عمران خان کی ناظرین 8 مقدمات میں ابھی جناح ہاؤس سمیت 8 مقدمات میں ضمانتیں مسترد ہو گئی ہیں، اور شوکت یوسفزئی نے کہا ہے کہ تحریک انصاف بشرا بیوی چلائیں گی یا لیڈرشپ. اگر لیڈرشپ میں اہلیت نہیں ہے تو وہ استعفیٰ دے دیں. اس کے ساتھ ساتھ شہداء کی لاشیں کہاں ہیں؟ کوائف مل گئے، سلمان اکرم راجہ نے بتا دیا ہے. اور ظلم یہ ہے اسامہ صاحب سے یہ بڑا اہم سوال ہے، وہ یہ کہ شیخ وقاص اکرم سوشل میڈیا پہ ایکٹیو تھے. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کال دی ہے باہر نکلو نہیں تو ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے. شیخ وقاص اکرم اسلام آباد نظر نہیں آئے. اس کے بعد حماد اظہر نے کہا کہ میں نے 2 دریا عبور کر لی ہیں، لیکن وہ بھی نہیں چوک میں نظر نہیں آئے. عارف علمی حلف لیتے رہے پشاور میں، شاعر و شاعری کرتے رہے. تیمور جھگڑا کے ساتھ پشاور سے نکلے، کبھی پہنچ نہیں پائے اسلام آباد. اور سلمان اکرم راجہ لاہور کی گلیوں میں تنہا پھرتے رہے. اور حامد رضا صاحب جو ہیں، صاحب زادہ حامد رضا، مڑکے مارتے رہے، لیکن اسلام آباد میں کارکن ان کو ڈھونڈتے رہے. ہونا کیا ہے؟ نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں. عمران خان کے اوپر پہلی آفت آن پڑی ہے. اوور ٹو یو اسامہ صاحب. دھرنے کے نتائج آنا شروع ہو جی گئے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سب سے پہلے تو میں اپنے ویورز کے لیے یہ عرض کر دوں کہ یس، رضوان صاحب کے جو کویسچنز ہوتے ہیں وہ یہ پبلک کی جو ایک ہوتی ہے رائے عامہ یا جو ایشوز ہوتے ہیں ان کو اگر سوال نہیں کریں گے تو میں ان کو جواب کیسے دوں گا. ان مائنڈ سیٹ کو جواب دینے کے لیے ایسا سوال ضروری ہے جس کا منہ توڑ جواب دیا جائے. اگر یہ کویسچن ہی نہیں ریز کریں گے اس انداز سے تو پھر ہم دونوں نے ایک جیسی بات کرنی ہے تو وہ بتا دیں کہ وہ پھر میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی عقلی یا سینسیبل اپروچ ہے. کہ جیسے وہ قاضی فائز عیسیٰ ہوتے تھے، وہ خود ہی وکیل ادھر سے لگا ہوتا تھا، وہ اوپر سے بیٹھ کے وکیل کو لگے ہوتے تھے اور لگتا تھا دونوں ایک ہی ساتھ کھیل رہے ہیں. مطلب وہ جج نہیں رہتے، وہ وکیل نہیں. تو اگر تو اس طرح کا چاہتے ہیں تو وہ پھر میں نہیں سمجھتا کہ کریٹیکل وہ بن سکتا ہے ٹاک شو یا کوئی بھی اس کو کہے. تو اس لیے رضوان صاحب کی اپنی ذاتی آراء نہیں ہوتی کویسچنز میں. وہ ایک ظاہری بات ہے ان کا کام ہے، ہوسٹ کرتے ہیں تو وہ جو بھی پبلک کے کویسچنز ہوتے ہیں ان کو اسی انداز سے لیتے ہیں تاکہ میں اچھا ان کو ایڈریس کر سکوں آپ لوگوں کی خاطر. یا کوئی جو نیریٹو اینٹی نیریٹو بنائے جا رہے ہوتے ہیں ان کو کاٹ کیا جا سکے. تو اس لیے یہ آج بہت ضروری تھا کیونکہ آپ لوگوں کے پوری دنیا سے میسیجز آ رہے تھے اور پھر مجھے لگا کہ یہ آپ لوگوں کو سمجھنا اور انڈرسٹینڈنگ جو ہے بہت ضروری ہے. اس کے بعد جی آتے ہیں سب سے پہلے تو جو ہونے جا رہا ہے. میں نے آپ کو کہا تھا پی ٹی آئی میں کافی لوگ چھوڑیں گے. اب جب یہ کال دی گئی تھی اس وقت کی ویڈیو میں ہوگا تو ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی میں اب جو آگے کا سفر ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ جبرائیل سدرۃ المنتہا پہ جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ اب آگے آپ یہاں میرے پاس چلتے ہیں.
تو مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں کافی ایسی لیڈرشپ ہے جو فلٹر ہونی تھی، اور یہ اس کا ایک ایونٹ ثابت ہوگا. اور آپ دیکھیں گے کہ مزید آگے کے سفر میں کافی ایسے لوگ پیچھے رہ جائیں گے. جیسے ایک دفعہ جب پہلا تھریش ہولڈ تھا تو وہ ستارے جو نمبر 2 اسد عمر، نمبر 2 چہرہ پی ٹی آئی کا، جہانگیر خان ترین، وہ علیم خان، وہ ایسے ایسے نام تھے، لگتا تھا کہ پی ٹی آئی ان کے بغیر ہے ہی نہیں. وہ آج کدھر ہے؟ اسی طریقے سے یہ ایک فلٹر کا عمل ہونا ہی تھا. جیسے پچھلے دنوں علیمہ صاحبہ نے اس کو تھینک یو کیا، ویل اینڈ گڈ. مزید فلٹر ہو جائے گی، کیونکہ ظاہری بات ہے جب لوگوں کو یہ ریلائز ہوگا کہ عمران خان کا راستہ ایک انقلابی راستہ ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ اگر پیراشوٹرز تھے یا وہ ایک مفاد پرست تھے یا وہ کوئی بینیفیشری تھے اس سارے جو بھی معاملات چل رہے تھے، تو جائیں گے ہی جائیں گے اور ایکسپوز بھی ہوتے چلے جائیں گے. دیکھیں فلسطین پہ میں جیسے حملہ کہتا تھا نا کہ مسلمانوں کو ان کے ایکسپوز کر گیا ہے، فلسطین کا معاملہ پوری امت مسلمہ کو ان کے شیشہ دکھا گیا ہے. اسی طریقے سے یہ جو اب تک کی ایکسرسائز ہے عمران خان کی، یہ ہمارے سسٹم کے لوپ ہولز دکھا رہی ہے. ہمارا جو سسٹم ہے، جو آئین کا نظام ہے یا جو نظام حکومت ہے یا جو بھی کہہ لیں، یہ ایک پیج ہوتا تو شاید ایسا کبھی بھی نہ ہوتا. یہ پیج پھٹتے ہیں تو پھر راز کھلتے ہیں، جب تک تو ہمارے یارانے ہوتے ہیں تو ہم راز نہیں کھلتے. بہرحال اینی ہو، یہ سفر مشکل سفر ہے، اور اتنا میں پہلے کہہ رہا تھا پیس آف کیک نہ لیں اس کو، اس نے لنگر آن ہونا ہے، آگے تک جائے گا. اسی لیے کال آف کی ورڈ جو ہے وہ واپس ہو گیا ہے. تو کہہ رہے تھے آپ نے تو کہا جی دسمبر تک جائے گا، تو پھر زبانی انہوں نے کہنا ہی تھا تو وہ تو بھی نہیں واپس کیا. پھر اگر یوں ہی لینا ہے اس کو تو آپ مزید شدت سے آئے اسامہ گی. صاحب دھرنا چل رہا ہے، شدت، انہوں نے کہا کہ ہم یہ کنٹینیو رکھیں گے، یہ چلنا ہے. جو کہہ رہے تھے ہاں نا کہ آپ نے کہا تھا یہ تو ختم ہو گیا، بھائی نہیں ختم ہوا. ہاں جی دیکھیں اس میں اب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اگر لیڈرشپ کو یہ اعتراض ہے کہ بشرا بی بی ایک بیگم ہے، اس کا شوہر اندر ہے، اس دونوں نے فیس کیا ہے، تو شوکت یوسف زئی صاحب تو پہلے خود اپنا بتائیں کہ کتنا فیس کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ بھائی اگر ان سب نے جس نے جتنا بھی کیا ہے، تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آخر پہ آ کے آپ سانس چھوڑ لیں. ان کی وجہ سے مہم کو ایک نو ڈاؤٹ مومنٹم ملا. اور کوئی بھی ہو، آپ کی بیگم ہو، میری بیگم ہو، کسی کی بھی ہو، سب نے کیا. بیگم کلثوم نواز تھی، نصرت بھٹو تھی، جو بھی تھی، فاطمہ جناح تھی اگر قائد اعظم کی بیگم نہیں تھی. تو یہ ہمیشہ ہی خواتین کھڑی ہوئی ہیں. اور پاکستان میں بھی انقلاب میں آپ کو بتا دوں اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک خواتین پیچھے سٹینڈ نہیں کریں گی. یہ موومنٹ کوئی کامیاب اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک خواتین نے آپ لوگوں کو، ہم لوگوں کو دھکے دے کے نہ نکالا. مائیں بہنیں بیگمیں خود جب دھکے دے کے نکالیں گی ہمیں گھروں سے، تب انقلاب آئے گا. تب میں سمجھتا ہوں پاکستان کسی درست سمت میں جائے گا. عورت کو کیونکہ ہم نے ناراض ہی اتنا کیا ہے سو کال اسلام کے نام پہ، کلچر کے نام پہ اور روایات کے نام پہ، کہ عورت نان انٹرسٹڈ ہو چکی ہے. وہ کہتی مجھے ملے گا کیا اس سب سے، پھر بھی میری زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا پی ٹی آئی آئے یا نہ آئے، یا پاکستان میں کوئی حکومت جو بھی ہو، میری زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اس وجہ سے خواتین بڑی اس طریقے سے پارٹیسپینٹ نہیں ہے. ورنہ جنت میں اب یہ تھوڑی ہے کہ بھئی مرد ہی جانے، عورتوں کا کوئی شیئر نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جی جہنم میں زیادہ شیئر ہوگا، لیکن بہرحال پھر بھی جنت کے شیئر کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. اس لیے کہ محرک دنیا کا جو ہے وہ، کیونکہ عورت کا سب کچھ مرد ہے. مرد کی محبت جب اس کی میڈ آئی ہے تو اس کی مٹی میں رکھ دی گئی ہے. اس کی مرد کو ہمیشہ تخت اور زر زمین چاہیے اور عورت کو مرد چاہیے. تو مرد جب تک عورتیں اپنے قربان کرنے پہ نہیں آتی نا، اس وقت تک یہ ٹیکنیکل نقطہ ہے اس کو سمجھ لیں. تو لہٰذا میری تو اپیل ہے سب ماؤں بہنوں سب ان سے کہ اپنی سٹیچر کو کھڑا کریں. آپ لوگوں کے ہی ہاتھ میں اب یہ سارا ملک کا جو بھی سسٹم ہے وہ آپ لوگوں کے دم سے مجھے لگتا ہے کہ زندہ ہوگا جب بھی ہوگا، اور اس میں بالکل فرم ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایک نیریٹو بلڈنگ کا سلسلہ جاری ہے،
دیکھیں پی ٹی آئی سے پہلے پوچھا جانا چاہیے کہ بھائی کس کی کیا ڈیوٹی تھی. جو اس ڈیوٹی پہ غیر حاضر ہے جب وہ اناؤنس کر دیں تب جا کے یہ بات جو ہے یہ کسی سائٹ پہ لگنی چاہیے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان میں سے کافی آپ کو اس دفعہ استعفے یا بھاگتے بھگاتے یا گندے ہوتے بندے ملیں گے. یہ پچھلی 20 اکتوبر 19 اکتوبر کی ویڈیوز میں ہم پہلے بتا چکے تھے. اب ہے کہ ایک تو کال یہ سمجھیں کہ یہ جو اگلی لہر ہوگی وہ اس سے بھی زیادہ شدید ہوگی کیونکہ آپ نے اس میں شدت بھر دی ہے, آپ نے اس میں نفرت کا عنصر بھر دی ہے. یہ سائیکالوجی ہے, عمل کا رد عمل ہوتا ہے, مقدار میں برابر سمت میں مخالف. سائنس تقریباً میٹرکس جنہوں نے کی ہوگی ان کو یہ ڈیفینیشن یاد ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ جانور جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں نیوٹرل ہوا کرتے ہیں, بلکہ میں تو نہیں سمجھتا جانور بھی نیوٹرل ہوتے ہیں. جانور بھی کسی نہ کسی سائڈ پہ ہوتے ہیں, اپنی ریس کی سائڈ پہ ہوتے ہیں, اپنی نسل کی سائڈ پہ ہوتے ہیں. یہ انسان واحد ایسا جانور ہے کہ یہ اپنی نسل کشی کرتا ہے. یہ اپنے ہی اس سے جب شیطان زدہ ہو جاتا ہے تو اپنا ہی دشمن ہو جاتا ہے, جس کا مظاہرہ بربریت کا ہم نے دیکھا. 8 بھی ہیں جی, چھوڑ میں 33 22 سب کو فگر تصویریں آ گئی. وہ تو کہتے نام دیں ہمیں, 8 کے نام آ گئے, 8 کی پکچرز آ گئی ہیں, ویڈیوز موجود ہیں. بس 8 کی صاحب انکوائری سلمان ہونی اکرم چاہیے. راجہ نے کہا ہے کہ 20 لوگ ہمارے رات شہید ہوئے اور 8 کے قوائف ان کو مل گئے. 12 کے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جلد جو ہے وہ اکٹھے کر لیں گے. ان کا ویڈیو بھی آنا ہے. دیکھیں اس میں سمپل سی ہے رضوان صاحب کہ یہ 8 بھی کیوں, مٹھی چیک کرنی ہوتی ہے نا چاولوں کی, 8 ہی کیوں, اور اتنا ان کو کہاں سے کیسے کیوں, اس کا جواب دینا پڑے گا. مثال کے طور پہ میرے اگر تھانے کی تعداد ہو 20 یا 30 کا عملہ ہو, 1 لاکھ آبادی کو وہ کر سکے جو تھانے کی بیٹ ہوتی ہے. اچھا اسی طریقے سے اگر وہ پورے ضلع کی فورس ہو تو پھر میں زیادہ محفوظ ہونا چاہیے, اور اگر پورے پنجاب کی فورس ہو تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ زیادہ مجھے سیف ہونا چاہیے تھا. تو پھر 8 نقصان 8 کا کیوں ہوا؟ گاڑی دینے والا جو آپ نے جہاں تک ہمارے دوسرے جو شہید ہوئے رینجر کے اہلکار, افسوس ہے وہ کیوں ہوا؟ وہ گاڑی والا کیسے آ گیا جب دھرنے والوں کی تو گاڑیاں پیچھے کہیں رکی ہوئی تھی, تو اس کی گاڑی کیسے گھوم پھر رہی تھی ادھر اتنی سپیڈ میں؟ پہلی تو یہ بات ہے کیونکہ وہ تو ابھی فائٹ چل رہی تھی جب وہ منظر ہوا, تو اس کی انکوائری ہونی چاہیے. جان کوئی بھی ہے, وہ ہمارے فوجی کی ہے, ہمارے کسی رینجر والے کی ہے, ہمارے پولیس والے کی ہے, مسلمانوں کے قوانین کے مطابق انسانیت کا قتل ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ایک بھی امپورٹنٹ ہے, یہ 8 14 فگر کی بات نہیں ہونی چاہیے. گولی چلی تو چلی کیوں پہ بات ہو. شیل آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, پہلے تو شیل بھی نہیں چل سکتے. ایذا دینا کسی شرعی طور پہ جائز نہیں ہے. ہم بکری کے بچے کو بھی جان نہیں دے سکتے, ہم چیونٹی بھی جان کے نہیں مار سکتے, ہم یہاں تک تو جا ہی نہیں سکتے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ہمارا وہ جو سول سوسائٹی جو نیوٹرل بیٹھی ہے, درگاہیں, خانقاہیں, اولیاء بزرگوں کے سلسلے, یہ پیر, یہ گدی نشین, یہ ساری علماء کی فرینچائزیز, یہ سارے فرقے, یہ سارے عاشق جہاں کے بھی ہیں, اب ان کو ضروری ہو گیا ہے کہ اب ان کو یہ بتانا ہوگا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس امت پہ واجب ہے یا نہیں. اور یہ نمازیں ان کی ایسے کیسے ہو رہی ہیں؟ 2 فریق ہیں, گتھم گتھا ہیں, اس میں ہمیں میڈیوکر کیوں نہیں بننا؟ کیوں بات نہیں ہوتی؟ کیوں یہ بات کسی ڈیڈ لاک ختم نہیں ہوتا؟ ویدندہ حکومت اور عمران خان, کیا ایسا ہم میں کمی ہے انٹلیکچوئل کی کہ ہم یہ ختم نہیں کر پا رہے؟ کیونکہ ہم اپنا وزن کسی سائڈ پہ نہیں دے رہے. ہم ایسے بیٹھے ہیں جیسے ہم بالکل جیسے irrelevant ہو. تو مجھے لگتا ہے کہ اب وقت ہے سب کو آن بورڈ کرنے کا. اب آ جائیں جو آپ نے لیڈرشپ کی بات کی, دیکھیں اس میں سب سے زیادہ ضروری تو یہ ہے کہ یہ آ کے بتائیں. پی ٹی آئی کو چاہیے کہ ٹرینڈ چلائیں. ٹرینڈ سیٹر تو یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ بتائے کہ تمہاری کیا جاب تھی اس دن پارلیمانی آپ لوگوں کی کمیٹی میں یا کور کمیٹی میں جب میٹنگ ہوئی ہوگی تو سب کو ذمہ داریاں ملی ہوگی, تو کس نے کیا کرنا تھا وہ بتائے, اور کس کے ذمہ کیا تھا وہ بتائیں, تاکہ یہ تعین ہو سکے کہ کون اپنی ڈیوٹی پہ نہیں تھا. مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے ان کا کوئی بیک اپ پلان ہو کہ جی فرنٹ یہ لیڈرشپ وہ کرے گی,
اور یہ پیچھے بھی چاہیے تاکہ کل کو کچھ ہوتا ہے، گرفتاریاں ہو جاتی ہیں تو پچھلے جو ہے سنبھال سکے معاملات کو. فرسٹ ایئر جیسے الیکشن لڑا ہے انہوں نے، فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ آپشن، تو اس طرح کی کوئی اسٹریٹجی ہے تو واضح کریں تاکہ یہ جو نیریٹو بلڈنگ ہے کہ لیڈرشپ نہیں تھی. اور دیکھیں دوسری بات ایک اور ہے، اب عوام ہے اور عمران خان ہے، لیڈرشپ میٹر ہی نہیں کر رہی، کیونکہ لیڈرشپ نے 2 بار یہ ہو گیا جو بھی ہاتھ ہوا. کل علی امین کو گاڑی سے نہیں نکلنے دیتے تھے، پرسوں اس کو کہتے تھے، وہ کہتا تھا نماز پڑھ رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، کہتے تھے نہیں. تو آپ یہ سمجھیں کہ اب اسامہ صاحب، عوام نے ہی ڈرائیو کرنا ہے. اور یہ سب سے زیادہ خطرناک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیوں؟ کیونکہ بٹن پھر صرف عمران خان کے ہاتھ میں ہوگا ان کا، نہ یہ نکلیں گے کسی، یہ خود ہی پلان کریں گے، خود ہی. ان کی یوتھ بڑی چارج ہے، شاہد خٹک جیسے لوگ بہت ایکٹیو ہیں. یہ بابے جتنے بھی پرانے بینیفیشری ہیں جو اس ساری پاور کے پاور ہاؤنڈز جو ہیں وہ irrelevant ہو جائیں گے. عوام ہوگی اور عمران خان کی کال ہوگی، اور آپ لوگ یقین نہیں کر رہے تھے، یہ آگے بڑھتی جائے گی. اسامہ صاحب، ایک تو دیکھیں جو کل ہوا معاملہ، اس کے بعد آج عمران خان کی 8 مختلف کیسز میں ضمانتیں مسترد ہو گئی ہیں. ایک تو یہ پہلا اس کا نتیجہ جو ہے نا وہ نکلا ہے، اور دوسرا ساتھ ہی ایڈ کر دوں سوال، آپ کو لگتا ہے کہ علی امین گھنڈا پور جو ہے ان شہادتوں کا بدلہ لے گا؟ ہاں جی، دیکھیں یہ جو بھی اب برڈن ہے نا، یہ ایسے سر سے نہیں اترنا، ان کا پہلا دینا پڑے گا. اور پی ٹی آئی کا مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک آگے ایک مزید اس میں پش ثابت ہوگا. یہ قوم جو ہے نا عجیب و غریب ہے، یہ ڈرنے کی ایکٹنگ بہت کرتی ہے، لیکن جب اس کا ڈر اتر جائے نا، یہ ماری سے اٹھائی والا جیسے بات ہوتی ہے نا کہ ماری سے اٹھائی کا روب ہوتا ہے، اور وہ ختم ہو گیا بار بار کھا کے. تو اب مجھے لگتا ہے کہ زیادہ سچویشن سویئر ہے. یہ ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کا ورکر ان ساری چیزوں کو اگنور نہیں کرے گا، اس سے بھی زیادہ شدت انگیز آپ کو نتیجے ملیں گے آگے. اور جہاں تک عدلیہ کی بات ہے، دیکھیں عدلیہ جو ہے عمران خان کو ریلیف دے گی، ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. ابھی عدلیہ میں بھی آپ کو کچھ دنوں میں مسائل نظر آئیں گے، ان کے بھی اندر سے شور شرابے آپ کو نکلتے نظر آئیں گے. میڈیا نے کور نہیں کرنا، بس مسئلہ یہ ہے سوشل میڈیا شاید کوئی کور کرے. دوسری جو اصل اچھی بات یہ ہے کہ کمر در اکرم کل صبح سے شروع ہو جائے گا، 56 گھنٹے کا ہوگا، صبح 9:30 بجے سے تقریباً. اور جو کمر در اکرم میں اگر یہ کوئی ایسی ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کو پتہ بڑھ جاتی ہے. یہ آپ کو یاد ہے یہ زمان پارک والے شیل بھی کمر در اکرم میں ہی تھے اور آج تک کھا رہے ہیں، چلے نہیں، الیکشن بھی جیت گئے پھر بھی شیل کھا رہے ہیں. یہ ہوتا ہے لوئر مون انرجیز میں جب کوئی کام ہو. پیوٹن آج تک نہیں نکل سکا یوکرائن وار سے، اور بلکہ اس پہ بھی ویڈیو کریں کیونکہ معاملات یو کے تک چلے گئے ہیں جو ہم کہتے ہوتے تھے. وہ بھی کئی میسیج آج بھی میں کہیں دیکھ رہا تھا، جی کھانا اکٹھا کیا ہوا سامان تو اب وہ کسی کو دے دوں، تو میں نے کہا نہیں، تم وہ دے دو نیا لے کے ایکسپائری تاکہ فریش کرتے رہو. اور میں کیا کہوں، تو اب سویڈن والوں کے وہ آپ نے ادھر نہیں لگائے کمیونٹی پوسٹ میں جو اردو کے ہدایت نامے وہ لگائیں تاکہ ویور کو پتا چلے کہ دنیا الرٹ ہو رہی ہے. جی ہم وہ بھی اسی میرے پاس ہے، ہاں وہ آگے آپ نے بھیجے ہوئے ہیں. میرا خیال تھا کہ ہم اس کے اوپر ویڈیو بنا کے پھر اس کو شیئر کرتے ہیں. پھر شیئر کریں. چلیں ہاں ٹھیک ہے، اچھی ڈیٹیل سے کہ سویڈن وغیرہ سب تیاریاں کر رہے ہیں. ہم اگر پہلے اپنی قوم کی تیاری کرائیں تو ادھر جھکتے ہیں. سنو مطلب نان سیریس ایٹیچیوڈ کا یہ عالم ہے. بہرحال نہیں آؤ. اور اس میں صرف میں تو سب سے یہی پوچھتا ہوں تو ایک ہی کوشچن ہوتا ہے کہ دنیا کا کون سا ایسا ایٹمی ملک ہے جس میں ایٹمی حملے سے عوام کو بچانے کیا انتظام نہ ہو، وہ بتائے. انڈر گراؤنڈ کہاں نہیں ہے؟ جہاں ایٹمی ہے تو انڈر گراؤنڈ ہے. بہرحال اب یہ جو عدلیہ ہے اس سے تو ریلیف ملے گا عمران خان کو، بلکہ عدلیہ میں بھی آپ کو کافی رفت نظر آئے گی اس میٹر کو لے کے. جہاں تک یہ رہا مومنٹم کا بات، یہ بڑھے گا، یہ کو ختم نہیں ہو رہا. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بس وہ ٹھنڈ پڑ گئی، جیسے ٹھنڈ تھوڑی نہیں پڑی، بس شکر کریں کہ یہ اسکارپین سے مون نکل جائے، 54 گھنٹے کچھ نہ ہو، اس کے بعد جو ہونا ہے وہ. اس کے بعد جو مومنٹم ہے 7 کو مارس ریٹروگریڈ ہو رہا ہے، 7 دسمبر امپورٹنٹ دن ہوگا.
اس کے بعد 14 دسمبر سن عمران خان کا پازیٹیو ہو جائے گا، اس کی کسر رہتی، اسی کی کسر ہے اس کے چارٹ میں. 14 دسمبر حکومتی معاملات چیزوں سے عمران خان کی سن کی سپورٹ آنے لگے گی، بلکہ یہ آپ 7 دسمبر کے بعد سے دیکھیں گے. عوامی مسئلہ یہ ہے کہ اس کا اور اس میں عام آدمی یہ موقع پرست، یہ ابن الوقت، یہ چل نہیں سکتے. بالکل صحیح ہے. ساما صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ تھینک یو ویری مچ فار یور انپٹ. ناظرین اجازت دیں، دعا میں یاد رکھیے گا. کل پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.